بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قبیلہ بنو ہاشم اور بنو مطلب نے اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد و پیمان جو کیا، تو ایک مرتبہ پھر ابلیسی ٹولہ اکٹھا ہوتا ہے اور ایک نئی شیطانی تجویز پر غور و فکر ہونے لگتا ہے۔ مجلس مشاورت میں یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ اگر انہوں نے ابو طالب کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اقدام کیا تو پھر مکہ کی وادی قریش کے خون سے رنگ جائے گی، اس لیے انہوں نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور راہ تجویز کی، جو اب تک کی تمام ظالمانہ کارروائیوں سے زیادہ سخت تھی۔ اس تجویز میں کہا گیا تھا کہ ان دونوں خاندانوں سے نہ تو کسی قسم کا تعلق اور بھائی چارہ رکھیں گے، نہ بات چیت کریں گے، اور نہ ہی ان کے گھروں میں جائیں گے۔ اگر بنو ہاشم صلح کی پیشکش کریں گے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس فیصلے کو شک وار تحریر کر کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ چنانچہ سردار ابو طالب اپنے خاندان کے افراد کو لے کر شیب ابی طالب میں آ گئے۔ یہ مقام مکہ سے باہر غار ہرا کے قرب و جواز میں واقع ہے۔ یہ ایک پہاڑ کا درہ تھا جو خاندان بنی ہاشم کا موروثی علاقہ تھا۔ بعض سیرت نگاروں نے اس کا نام شعب بنی ہاشم بھی بتلایا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ اس درے میں منتقل ہوئے تو آپ کے دکھ سکھ کی ساتھی ناز و نم میں پلنے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس پرصعوبت مرحلہ میں آپ کے ہمراہ تھیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا ایک کٹھن دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعب ابی طالب میں میسور ہوتی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسی خاتون جس نے اپنا بچپن اور جوانی نہایت ٹھاٹھ باٹھ سے گزارا ہو، جس کے والد خویل نہایت امیر کبیر اور مکہ کے مشہور تاجروں میں سے ہوں، اور اپنی بیٹی کے لیے بہت بڑی جائیداد چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں۔ ایک ایسی خاتون جس کے سابقہ 2 شوہر بھی بڑے معروف تاجر اور نہایت مالدار رہے ہوں، اور جن سے انہیں نہ صرف دولت ملی بلکہ وراثت میں کاروبار بھی ملا۔ ایک ایسی خاتون جس کا مال تجارت پورے مکہ کے تاجروں پر بھاری ہوتا تھا، اور وہ متعدد لوگوں کو شراکت اور مداربت پر اپنا مال دیا کرتی تھیں، جن کو سیدۃ النساء قریش کا لقب ملا۔ اس مالدار اور نامور خاتون کو اپنا خوبصورت گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ شیب ابی طالب کا عرصہ کوئی تھوڑا عرصہ نہ تھا، یہ 3 سال کی طویل مدت تھی جو اس مقدس خاندان کے لوگوں نے نہایت صبر و تحمل سے گزاری۔ اگرچہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قریبی رشتہ داروں نے فوری اسلام قبول نہ کیا، مگر خاندان میں حکیم بن حزام بن خویل جیسے لوگ موجود تھے۔ حکیم مسلمان نہ ہونے کے باوجود اپنی پھپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شدید محبت کرتے تھے، اور تمام رکاوٹوں اور پابندیوں کو توڑتے ہوئے اپنی پھپھی کو غلہ اور اناج پہنچاتے رہے۔ اس درے میں کھانے کی کوئی چیز میسر نہ تھی۔ جب ہاشمیوں کے ننھے منھے بچے بھوک سے بلبلاتے اور ان کی آواز باہر دور دور تک سنائی دیتی تو سنگ دل مشرکین قریش سن سن کر خوش ہوتے۔ اس معاہدے کو صحیفے کی صورت میں لکھنے والے مشرک بغیظ بن عامر کا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں شل ہو گیا تھا۔ قریش میں جو دیدہ بینا رکھنے والے دانا اور ہمدرد لوگ تھے، وہ ان ظالموں سے کہتے کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ بغیظ بن عامر پر کیا گزری ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام
قریش کی نہایت مؤثر شخصیات میں سے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کچھ گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ اپنی پھپھی کے پاس گھاٹی میں بھجوائے۔ ابو جہل کو معلوم ہوا تو وہ فوراً سوار ہو کر وہاں پہنچ گیا اور غلام کا راستہ روک کر کہنے لگا، میں تجھے ہاشمیوں کے پاس گیہوں لے جانے نہیں دوں گا اور سارے مکہ میں تجھے ذلیل کروں گا۔ یہ محض حسن اتفاق تھا کہ بن ہشام عین اسی وقت وہاں سے گزرا۔ یہ بھی اپنے قبیلے کا رئیس تھا۔ ابو جہل اس سے کہنے لگا، یہ حکیم بن حزام کا غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گیہوں لے کر جا رہا ہے اور میں اسے روک رہا ہوں۔ حشام نے کہا، ابو الحکم، حکیم بن حزام کی پھپھی خدیجہ کا کچھ گیہوں ان کے پاس امانتاً رکھا ہوا تھا، وہ اس نے منگایا ہوگا، جانے دو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابو جہل اڑ گیا اور کہنے لگا، نہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ بن ہشام نے پھر اس سے کہا، جانے دو، ایک شخص اپنی فاقہ کش پھپھی کی امانت واپس کرنا چاہتا ہے، مگر تمہاری سنگ دلی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ سن کر ابو جہل کو غصہ آ گیا، دونوں میں تلخ کلامی ہوئی اور نوبت ہادہ پائی تک آ گئی۔ بن ہشام نے ابو جہل کی اونٹ کی گردن پکڑ کر زور سے مڑوڑی اور جھٹکا دے کر اونٹ کو بٹھا دیا، پھر ابو جہل کو گردن سے پکڑ کر نیچے کھینچا۔ ابو جہل اونٹ سے نیچے گرا تو بن ہشام نے ادھر ادھر دیکھا، اسے اونٹ کی ایک ہڈی نظر آئی۔ اس نے ہڈی اٹھائی اور اس زور سے ابو جہل کے سر پر دے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اس بدبخت کو پھر بھی نہ چھوڑا، اسے خوب ٹھوکریں اور ٹھڈے مارے اور بری طرح ذلیل کیا۔ ابو جہل سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھیجے جانے والا اناج نہ روک سکا، نہ اپنے آپ کو مار پیٹ سے اور ذلیل ہونے سے بچا سکا۔ زیادہ شرمندگی اسے اس بات پر تھی کہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ پہاڑی درے سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ صابرہ اور شاکرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 65 سال کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ بلا شبہ ایک بڑی آزمائش تھی، مشکل دور تھا، مگر انہوں نے اپنے گھرانے کا مکمل ساتھ دیا۔ اگر انہیں فاقہ کشی کا سامنا ہوا تو ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کے شانہ بشانہ تھیں۔ 3 سال کے طویل عرصے کے بعد بالآخر یہ بائیکاٹ ختم ہو جاتا ہے، مگر شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد جلدی سردار ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو جاتی ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سردار ابو طالب کی رحلت کے 3 دن بعد ہوئی۔ بعض نے اس سے مختلف بھی لکھا ہے، مگر یہ طے ہے کہ ان دونوں کی وفات یکے بعد دیگرے ہوئی۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا افضل نساء اہل الجنہ رمضان المبارک 10 نبوی میں اس جہان فانی سے رخصت ہوتی ہیں۔ ان کو حجون کے مقام پر دفن کیا جاتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے سپرد خاک کیا۔ ان کے بھتیجے حکیم بن حزام بھی تدفین میں شریک تھے۔ جس طرح گھر کے باہر سردار ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت شفیق اور مہربان تھے، اسی طرح گھر کے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت آرام پہنچانے والی، بے حد محبت اور عزت اور احترام کرنے والی خاتون تھیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات بعض روایات کے مطابق نماز کے فرض ہونے سے پہلے ہو گئی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور سردار ابو طالب کی وفات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت رنج ہوا۔ یہ دونوں ہر آڑے وقت میں آپ کے لیے پناہ دہندہ ثابت ہوتے تھے۔ ان دونوں کی وفات سے آپ کی پناہ کی یہ دونوں دیواریں منہدم ہو گئیں۔ ان دونوں کی جدائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں غم و الم کے جذبات موزن کر دیے۔ اب دشمنوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
قوم کی طرف سے زیادتیوں کا ایک طومار بن گیا۔ وہ آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ سیرت نگاروں نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال لکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں میں سے بہت سے لوگ درجہ کمال کو پہنچے مگر خواتین میں با کمال صرف 3 ہے: مریم صدیقہ، آسیہ زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خویلد۔ اور عائشہ کی دوسری عورتوں پر برتری اور فضیلت ایسی ہے جیسے سرید کی تمام کھانوں پر۔ سبحان اللہ۔ سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا زوجہ فرعون، سیدہ مریم رضی اللہ عنہا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا با کمال خواتین کی خوبیوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ ان سب نے ایک ایک نبی کی کفالت کی اور کفالت کو بطریق احسن انجام دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنے محل میں پرورش کی، ان کے ساتھ نہایت عمدہ اور نیک سلوک کیا اور ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے بچے کی نہ صرف کفالت کی بلکہ کفالت کا حق ادا کر دیا، ان کی اعلیٰ تربیت کی، اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نبوت کے اعلیٰ مقام پر سرفراز ہوئے تو سیدہ مریم رضی اللہ عنہا نے ان کی نبوت کو تسلیم کیا اور اس کی تصدیق کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش شادی کی خواہش کا اظہار کیا، اور جب شادی ہو گئی تو پھر اپنا تمام مال اور متاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ اور جب غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا اور آپ گھر تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والی اور آپ کی دلجوئی کرنے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی تھی۔ اس وضاحت سے ان تینوں عظیم خواتین کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں ان کی کیا اہمیت تھی۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مقام اور مرتبہ نہایت ہی اعلیٰ اور بلند ہے۔ اللہ رب العزت ان کے مقام اور درجات کو مزید بلند فرمائے، ان کی اسلام کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی جانے والی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وعلی انصار سیدنا محمد وعلی ازواج سیدنا محمد وعلی ذریۃ سیدنا محمد وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔